چاند روزانہ نکلتا ہے، روزانہ ڈوبتا ہے آنکھوں سے، لیکن کامل چاند کا تذکرہ نہیں ہوتا، ہم ٹوٹے ہوئے چاند کا تذکرہ ہوتا ہے۔ چودھری کا چاند کامل ہے، لیکن چودھری کا چاند شعراء کو نظم کرتے ہیں، لیکن اس چودھری کے چاند کا تذکرہ ہدایت کے راستوں میں نہیں کیا جاتا۔ اس چاند کے دو حصوں کا تذکرہ ضرور کرتا ہے کہ جو نبی اکرم کی انگلی کے اشارے سے دو حصوں میں بڑھا، بظاہر اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے وجود کو دو حصوں میں بانٹ دیا، لیکن ہر حصہ کیونکہ گواہ رسول بن رہا ہے، لیکن لذا قابل نہیں۔ سورج کا نکلنا اہم ہے، سورج کا ڈوبنا اہم ہے۔ بتائیے، سورج کا نکلنا اہم ہے کہ ڈوبنا اہم ہے؟ نکلنا ہے، لیکن ایک ایسا بھی سورج ہے جو ڈوبا، اس ڈوبے میں سورج کا تذکرہ ہوتا ہے، روزانہ نکلے میں سورج کا تذکرہ ہوتا ہے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ڈوب کر کے بھی اور نکل کر کے بھی اپنے وقت کے امام کی گواہی دی۔ یہ تو عام موجودات کی بات ہوئی ہے، ستارے دیکھیں، یہ تمام فضائل اور کمالات ہیں جو میں کسی مقصد کے تحت آپ کو لے کر کے ایک مومن کی مجلس ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، بہت نزدیک سے بیچارے بہت محبت کرتے ہیں، ہم ان کے بچوں سے معذرت چاہتے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے وہ اپنی بزرگی کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ بیوی کے کاموں میں مشغول تھے، اس لیے ہمیں اطلاع مل چکی تھی، مختار صاحب نے بتایا تھا اور ہمارے گھر میں میرے بھائی نے بھی بتایا تھا، لیکن مستقل بیوی کے سلسلے میں پروگرام ہو رہے تھے، جلسات ہو رہے تھے، دوسرے شہروں میں بھی جانا پڑ رہا تھا، اس لیے ہم منتظر تھے کہ فاتحہ جب پروگرام ختم ہو جائے تو میں ان کے گھر پر جا کر کے ٹیلی فون سے مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں تعلق پیش کر دوں، لذا اور مومن حضرت اہل بیت عزادار بچوں کے سلسلے میں باقاعدہ فکر مند، محنتی، تلاش و کوشش کرنے والے، غربت، سادگی، اپنے اتنے بڑے کثیر العیال زندگی کو عزت و آبرو کے ساتھ انہوں نے اس منزل تک پہنچایا، یہ تمام صفات قابل ذکر ہیں، یہ تمام صفات قابل ذکر ہیں کہ انسان کسی چیز کو بہانہ نہیں لا سکتا، ارے زمانہ خراب ہے اور حالات خراب ہیں اور ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے اور پانی نہیں ہو رہا ہے، کہ ان تمام حالات میں بھی حالات سے لڑنا، اور جب وہ بیماری کی ابتدا تھی تب بھی ہمارا گھر پہ آنا ہوا تھا، اس وقت بھی ان کا اطمینان اور وہ بھروسہ اور وہ اللہ کے اوپر بہرحال فیصلہ خدا عالم کرنے والا ہے، وہ ہماری حیات اور موت کا مالک ہے، زندگی اور کا وہ مالک، بندے کے حق میں کیا بہتر ہے۔ ہم کیونکہ رشتوں میں محصور ہوتے ہیں، لہذا ہمیں تلخی کا بھی احساس ہوتا ہے، کڑواہٹ کا بھی احساس ہوتا ہے، دوری اور فرقت کے اوپر اور جدائی کے اوپر ہمیں آنسو بھی آتے ہیں، لیکن ہمیں اگر امید دلاتا ہے، کوئی اطمینان دلاتا ہے، کوئی تسلی دلاتا ہے اور کوئی سکون بخشتا ہے تو بھی وہی ذات ہے۔ آپ بتائیں وگرنہ کون بیٹا ہے جو اپنے ماں باپ کو بھول جائے، اور کون ماں باپ ہے جو اپنی اولاد کو بھول جائے؟ یاد کروانا بھی اس کا کام ہے اور بھلانا بھی اس کا کام ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خود بھول اور نسیان نعمت ہے اللہ کی جانب سے۔ اگر ماں اپنی اولاد کو نہ بھولے جس کو اس نے اپنے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے اور گود میں لیا ہے اور سینے سے چپٹایا ہے، تو کیسے بھول جائے؟ تو جیتے جی تو وہ مر جائے گی۔ اگر مستقل اولادیں اپنے ماں باپ کی شفقتوں کے ہی خیال میں اپنے گھر میں رہیں اور وہ یاد کرتے رہیں
تو پھر وہ بھی تو کسی کے باپ ہیں، وہ کیسے شفقت پہ دے پائیں گے اگر وہ اپنے اس غم میں باقی رہیں؟ سسٹم یہ ہے، حیات کا جریان ہے خداوند عالم کی جانب سے، حیات رکی نہیں ہے۔ ہمارا باپ ہے تو ہم بھی کسی کے باپ ہیں، جس طرح ہم اپنے باپ سے وابستہ ہیں اسی طرح میری اولاد ہم سے وابستہ ہے۔ لہذا اگر ہم ایک رشتے سے میں اپنے آپ کو محصور کر لے تو دوسرے رشتوں کے تقاضوں کو کون پورا کرے گا؟ لہذا نظام قدرت یہ ہے، لطف الہی یہ ہے، کرم الہی یہ ہے کہ اس نے یاد کو بھی نعمت بنایا اور بھول کو بھی نعمت بنایا، اما بھول غفلت میں تبدیل نہ ہو جائے، بھول غفلت میں تبدیل نہ ہو جائے۔ بھول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہمیں یاد آئے تو ہم غافل رہیں، ارے اب تو دیر نہیں، ہم احسان نہیں بھلا سکتے۔ ہم اگر آج باپ نہیں پر آج اگر ہم کسی لائق ہوئے ہیں تو ہمارے اس باپ نے ہمارے لیے اپنی جوانی کو اور اپنی زندگی کو قربان کیا ہے، داؤں پہ لگایا ہے، تب ہم اس لائق ہوئے۔ نہ جانے کتنی شاخیں اپنی حیات کو قربان کرتی ہیں، تب درخت تناور بنتا ہے، جب اس میں پھول آتے ہیں، جب اس میں پھیل آتے ہیں، جب اس میں مہک و خوشبو آتی ہے۔ لہذا اگر درخت کے موجودہ پھل اور موجودہ پھول ان قربانیوں کو بھول جائیں جو اس سے پہلے درخت نے دی ہیں، ان شاخوں نے دی ہیں، تو پھر یہ ان میں سرسبز و شادابی برقرار نہیں رہ سکتی، کیونکہ ایک دن آئے گا کہ ان کو بھی دوسروں کو حیات دینے کے لیے اپنی سرسبز و شادابی کو قربان کرنا ہوگا۔ حیات کا تقاضا یہ ہے، ہم کو اس کاروان حیات میں دیکھنا یہ ہے کہ کون سے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے کردار کی بنا پر اپنے کو یاد رکھوایا، جنہوں نے اپنے عمل کی بنا پر، اپنے کیریکٹر کی بنا پر، اپنے ایکٹیویٹیز کی بنا پر، اپنی افادیت کی بنا پر ان کو کون یاد کرتا ہے؟ وگرنہ اس جریان حیات کو، اس سلسلہ حیات میں تو نہ جانے کتنی چیزیں دخیل ہیں جو فطرت کے مطابق ہیں، جو نظام کے مطابق ہیں، جو خلقت کے مطابق ہیں، جن کو ہم یاد بھی نہیں کرتے۔ ہماری آغوش میں جب بچہ آتا ہے تو نہ جانے اس سسٹم تخلیق میں کتنی چیزیں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے تب وہ، لیکن ہم ان کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ ان کا اس میں ذاتی عمل نہیں ہے، اختیاری عمل نہیں ہے، خداوند عالم نے رکھا ہی ان کو اس طریقے سے ہے نا۔ فرشتے اور ملائک ہماری حیات میں دخیل ہیں، سورج کی روشنی اور دھوپ ہماری حیات میں بقا میں دخیل ہے، زمین کی سختگی ہماری حیات میں دخیل ہے، آسمان کا شامیانہ ہماری حیات میں دخیل ہے، بہتے ہوئے دریا ہماری حیات میں دخیل ہے، یہ ہوائیں جو چلتی ہیں یہ ہماری حیات میں دخیل ہیں، لیکن ہم ان کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے ان کو ایسا ہی پیدا ہی کیا ہے، ان کے عمل میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن ہماری حیات میں، ہماری بقا میں جنہوں نے اپنے اختیار کے ذریعے سے، جنہوں نے اپنے ارادے کے ذریعے سے کوئی رول ادا کیا، ان کو ہم نہیں بھول سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل بیت کو کبھی نہیں بھولتے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کو ہم نہیں بھول سکتے، کیونکہ قرآن و اہل بیت نے ہماری زندگیوں کی بقا میں جو رول ادا کیا ہے وہ قیامت تک باقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چیزیں اب قابل ذکر بن جاتی ہیں جو اپنے اس امام کو نہ بھولیں، اس خانوادے کو نہ بھولیں، لہذا ان کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی کتاب آپ کے گھر میں اگر ہے تو کتاب کی بے احترامی نہیں ہونا چاہیے، آپ کتاب کو باہر لا کے پھینک نہیں سکتے، اما ہر کتاب میں یہ اہمیت نہیں ہے کہ اس کو آپ کسی کے سامنے پیش کر دیں کہ دیکھیں یہ کتاب ہے، اس کو پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجئے، وگرنہ ABCD کی کتاب بھی اگر آپ کے گھر میں ہے تو آپ اس کو پھاڑ نہیں سکتے، آپ لے جا کے نالی میں نہیں پھینک سکتے، یہ خلاف ادب ہے۔
لہذا رسول کے اتنے صحابی تھے، ہوں گے سارے قابل احترام، ہم کسی کے احترام کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن آیا ان میں یہ بھی جذابیت ہے، ان میں یہ کردار ہے کہ ان کو پیش کیا جا سکے، ان کو آئیڈیل بنا جا سکے، بعنوان آئینہ کسی کے سامنے پیش کیا جا سکے؟ اب جو بعنوان آئینہ پیش ہو سکتے ان کا نام آپ بتا دیجئے یا ہم بتا دیتے ہیں، ایک صلوات بھیجئے۔ لہذا اب تمام اصحاب ہیں، لیکن ہم سلمان کو نہیں بھولتے، اور یا سلمان جیسا کوئی کا کردار، بوذر کو نہیں بھولتے، ان کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں۔ ہم میدانوں کے پہلوانوں کا ہم تذکرہ نہیں کرتے ہیں، سولی پہ چڑھے ہوئے میسم کا ضرور تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے کہ میدان کشتی میں تو لوگ ہارتے بھی ہیں جیتتے بھی ہیں، لیکن جو سولی کے اوپر چڑھا دیا جائے عشق اہل بیت میں، وہ کبھی ہارتا نہیں ہے، زبان کٹ گئی، سر تن سے جدا گیا، لیکن جیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے۔ گرمی کے لیے جگہ بہت اچھی ہے، ایک صلوات بھیجئے محمد۔ اجازت ہے ہم تھوڑا سا ادھر کر لیں؟ یہ ہمارے برادر اشارہ کر رہے ہیں تو ہماری ہمت پڑ گئی۔ اب ہم اپنے بزرگ، تو آپ دیکھیں کہ اب اس سے پتہ لگتا ہے کہ جب ہم سے ایصال ثواب کی مجالس ہم پڑھوائی جاتی ہے، ہم لوگ برگزار کرتے ہیں یا برپا کرتے ہیں، تو ہمہ مرنے والا کیسا ہونا چاہیے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ موت و حیات کا تو تذکرہ ہوتا ہے، بہت سے ایسے مرنے والے ہوتے ہیں ان کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ موت کی تذکرے ہوتے ہیں، حیات کے تذکرے ہوتے ہیں، لیکن جو آدمی اس دنیا سے گزر گیا، آدمی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اس لیے کہ اس کو تو موت نے یاد ہی کر لیا، وہ خود سب کے لیے وعظ بن چکا ہے، نصیحت بن چکی ہے۔ ممکن ہے وہ مرنے والا، اس دنیا سے جانے والا، وہ قابل ذکر نہ ہو، اس کی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جو دوسروں لیکن بہت سے ایسے ہمارے اس دنیا سے کی زندگیاں ہیں، وہ اپنے آپ کو اپنے مولا کی طرح قابل ذکر بنائے رکھتے ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں انہی میں سے ایک ہمارے مرحوم نقی صاحب تھے، جتنا ہم جانتے ہیں۔ اور ہم کو ہمارے دین نے طریقہ بھی یہی بتایا ہے کہ نیکیوں کی طرف نگاہ رہے تمہاری۔ ہم جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا نعلم منہ الا خیرا، ہمیں اس کی نیکی کے بارے میں، نیکی کے علاوہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ وَأَنْتَ عَالَمُ، تو بہتر جاننے والا۔ پھر ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں پروردگار تو اپنے علم کے اعتبار سے تو کبھی کسی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہی نہیں، تو اپنے عدل کے ساتھ تو فیصلہ کرتا ہی نہیں، اپنے کرم و لطف کے ساتھ کرتا ہے۔ انت عالم بے، اما ہم کو نیکی کے علاوہ کچھ نہیں پتا۔ نماز شب کبھی انشاءاللہ ہم سب کو موقع مل جائے تو اس کے آنسوؤں کو یاد رکھ کر کے آپ اس کا نام لیجئے، اللہم اغفر فلاں، میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے ازاں امام نے، جس وقت وہ اذان و اقامت کہہ رہا اشہد ان علی ولی اللہ، اسی عمل کو یاد رکھیے کہ پروردگار مجھ کو یہ پتا ہے کہ یہ علی کی ولایت کا اعلان کر رہا تھا، بقیہ تو بہتر جانتا ہے۔ اور روایات میں آیا کہ لا نعلم منہ الا خیرہ کا مطلب بھی ولایت اہل بیت ہے،
کہ پروردگار مجھ کو اس کی ولایت کے بارے میں پتہ تھا کہ یہ گواہ تھا، یہ موالی تھا، یہ علی کی ولایت کا اقرار کرتا تھا، اور یہی ولایت ہے بطور مطلق جو ہماری کشتی کو پار لگائے گی۔ ہم نے جس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس کا ترجمہ اور چند باتیں اور زحمت تمام۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ ابھی دور فاطمیہ ہے، ابھی دور فاطمیہ ہے، ابھی شہادت کے دن گزرے، ابھی ولادت کے دن آنے والے ہیں، اور بی بی کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جن کو 2 4 10 مجلسوں، تقریروں، عشروں میں انسان سمجھ جائے۔ فاطمیہ کے سلسلے میں اللہ نے ہمیں توفیق دی بھی ہے۔ میں اس مرتبہ ہندوستان کے کئی صوبوں میں میرا جانا ہوا، کئی شہروں میں جانا ہوا، اور ہر شہر میں وہاں کے تمام علماء کے ساتھ میری نشستیں رہیں صرف فاطمیہ کے سلسلے میں۔ گجرات کے بڑے شہروں میں 40 مولانا لوگوں کے ساتھ میری فاطمیہ کے سلسلے میں گفتگو رہی، اور 6 گھنٹے گفتگو رہی۔ خدا شاہد ہے، 6 گھنٹے میں فضائل ان کے سامنے ہم بیان نہیں کرتے تھے، کوڈ بیان کرتے تھے، کوڈ، اور کوڈ کے کھولنے کو ان کے اختیار میں دے دیتے تھے کہ اس کوڈ کو کھولنا آپ لوگوں کا کام ہے، کیونکہ ہم آپ کو معاذاللہ پڑھانے نہیں آئے، آپ لوگ ماشاءاللہ اجل ہیں، اور ظاہر ہے اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں یہاں پر باقاعدہ، ظاہر ہے آپ لوگ اس کوڈ کو کھولیے گا کہ اس حدیث میں جو رسول اکرم کوڈ دے رہے ہیں، کی جسے بولتے ہیں، تجوری کی چابی جسے بولتے ہیں، کوڈ جو ڈالا جاتا ہے، پاسورڈ جسے کہتے ہیں، 3 4 مرتبہ آگے پیچھے بنا کے اب جو تجوری کا دروازہ کھلتا ہے تو ماشاءاللہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے سلسلے میں سبھی کے سلسلے میں، تمام ائمہ کے سلسلے میں، بالخصوص علی و فاطمہ زہرا سلام اللہ کے سلسلے میں، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے سلسلے میں کوئی چیز کھل کے آئی نہیں ہے۔ اب یہ بھی کوئی خاص نزاکت ہے، خاص انتظام ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کے فضائل میں شخصیتوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی اگر حضرت کو سمجھنا ہے تو پہلے اس شخصیت کو سمجھیے۔ ان میں سے یہ ایک ہے، میں 1 2 باتیں آپ تک پہنچا دے رہا ہوں۔ لولا علی لما کان کفوا لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہم پلہ نہ ہوتا۔ بتائیے کیا ہے اس کا مطلب، کیا ہو؟ اب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کو سمجھنے کے لیے پہلے علی کے جتنے فضائل اور کمالات ہیں ان کو سمجھنا ہوگا۔ ایکویلنٹ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، A = B، B = C، پس A = C۔ لہذا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں قبل خلقت اور بعد خلقت تمام انبیاء کی زبانی، رسول اکرم کی زبانی آج تک گفتگو ہو رہی ہے، لیکن کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی مفسر اس بات کا مدعی نہیں ہوا کہ اس نے کما حق و حضرت کے سلسلے میں گفتگو کر دی۔ ایک مخالف حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں کہتا ہے، مجھے اس وقت نام نہیں یاد آ رہا ہے، کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل دشمنوں نے دشمنی میں، چاہنے والوں نے خوف میں چھپائے، اس کے باوجود اتنے زیادہ ہیں کہ آج تک، ابتدا سے آج تک بیان نہیں ہو سکے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کے سلسلے میں حضرت فرماتے ہیں ہے لولا علی لما کان کفوا لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کف نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے لیے افتخار کے لیے کافی یہ ہے، میرے افتخار کے لیے کافی یہ ہے کہ میری زوجہ فاطمہ ہے۔
اور مجھے نہیں پتا آپ لوگ چھوٹے امام باڑے میں تھے کہ نہیں تھے، میں نے صرف فاطمہ پہ گفتگو کی تھی 10-15 منٹ۔ خود فاطمہ تمام کمالات اور فضائل کا مجموعہ ہے، نام فاطمہ۔ ہم نے جس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس میں رسول اکرم فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا فاطمہ نام اس لیے رکھا کہ علم کے ذریعے سے ہر طرح کی جہالت سے دور رکھا گیا، تو پاکیزگی کے ذریعے سے ہر طرح سے کی نجاستوں سے دور رکھا گیا، یعنی ہر طرح کا علم اب جناب فاطمہ زہرا کی سلام اللہ کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ دوسری جگہ آپ دیکھیں کہ جو کوڈ ہم بتلا رہے ہیں، اچھا دیکھیں فضائل میں بخل بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ ہمارے سامنے کیونکہ تازہ میرے خطیب بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ اس پر عمل کریں، دیکھیں گا انشاءاللہ ان کو برکت ہوگی۔ فضائل اہل بیت میں بخل نہیں ہونا چاہیے، نہ شعراء بخل کریں اور نہ خطبہ بخل کریں۔ اگر بخل ہوتا تو ہم تک پہنچتا ہی نہیں کچھ، اگر بخل کیا جاتا، یعنی اگر کوئی نکتہ میرے ذہن میں آ جائے تو ہم اگلی مجلس کے لیے نہ روکے رکھیں، یا کوئی نیچے بیٹھے میں مولوی حضرات کہیں اگر ہم نے پڑھ دیا تو یہ بھی پڑھ دیں گے کہیں جا کر کے، اس کا مطلب مجھے خوف ہے کہ جو کچھ ہے وہ گھٹ جائے گا، اور جس کی ذات کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں وہ گھٹنے والی ذات تو نہیں ہے، اور یا تو پھر جو ہم کہہ رہے ہیں اور جو اندر ہے ان دونوں میں فرق ہے۔ بھئی کہتے تو یہی ہیں فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ دریا روشنائی بن جائیں اور جنوئنز لکھیں اور درخت قلم بن جائیں اور کم نہیں پڑھیں گے، اور ڈر اس لیے ڈر رہے ہیں کہ نکتے جو جمع کیے ہم نے رات میں اگر بیان کر دیے تو یہ ہمارے محمد علی پڑھ دیں گے، اور پھر ہم اگلی مجلس میں پڑھیں گے کیا؟ اگر خداوند عالم کی ذات پر لوگوں کو اعتماد نہ ہو تو جو آج کمایا ہے وہ سوچے کہ بھائی اسی کو رکھے رہو، یہ بھیا یہ روٹیاں ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ نہ ہونا چاہیے کل۔ البتہ اسراف غلط ہے کھانے پینے کے معاملات میں، لیکن دنیا کا جریان، دنیا زندگیوں کا بقا اسی توکل اور بھروسے پر ہے کہ جس نے آج ہم کو دیا ہے اپنے بارے میں وہ کل بھی دے گا، اس لیے کہ ذات ایسی ہے۔ لہذا حضرت دیکھیں کہ دوسری حدیث ہے جو کوڈ کی شکل میں ہے، 11ویں امام فرماتے ہیں کہ ہم ٹھنڈا ہے بھائی، میری آواز پڑ چکی ہے اسی طرح، پتہ نہیں میں کہاں پڑ رہا تھا، ان سے کہا بھی انہوں نے پانی دے دیا ٹھنڈا، اس کے بعد 2-3 دن ہم جو ہے جھیلتے رہے۔ کس طرح یہ چھوٹے امام باڑے کی مجلس گزری ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ سلوات بھیجیے۔ البتہ بقول لوگوں کے کہ اچھا ہوا جو ہمارے بے تکلف تھے کہ آپ کی آواز پڑی ہوئی تھی، وگرنہ سال گزشتہ کی طرح پھر آپ پڑھتے 2 گھنٹے۔ سلوات بھیجیے۔ 11ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم حجت ہیں اللہ کی تم پر، اور ہماری دادی فاطمہ ہمارے لیے حجت۔ دیکھیے یہ ایک فضیلت ہے کہ کوڈ ہے، اس لیے کہ ہمیں حجت سمجھنا ہوگا۔ حجت خدا کسے کہتے ہیں؟ پھر حجت خدا میں علی پہلی حجت، امام حسن دوسری حجت، امام حسین علیہ السلام تیسری حجت، ان کی زندگیوں میں جو انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں ان سب کے اوپر نگاہ ہونی چاہیے۔ تبھی تو 11ویں امام فرماتے ہیں کہ ہم سب کے سب اللہ کی جانب سے حجت ہیں اور ہماری دادی فاطمہ ہمارے لیے حجت ہے۔ یا رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی اصل ہے۔ 11 12 15 معنی ہیں ام کے، کہ ام کسے کہتے ہیں؟ فاطمہ اپنے باپ کی اصل ہے، فاطمہ اپنے باپ کا مقصد ہے، فاطمہ اپنے باپ کا ہدف ہے، فاطمہ اپنے باپ کی منزل ہے، فاطمہ اپنے باپ کی جڑ ہے۔ یہ سارے معنی بیان کیے گئے۔
فاطمہ اپنے باپ کا مرکز و محور ہے. ایک معنی اور بس زحمت تمام. کہتے ہیں دماغ و مغز کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے لگی ہوئی، جو کھال ہوتی ہے، اس جھلی اور کھال کا کام یہ ہوتا ہے کہ مغز کی حفاظت کرتی ہے. جو دماغ ہے، اس دماغ کی حفاظت کرنا اس جھلی اور اس کھال کا کام ہے جو خداوند عالم نے اس مغز کے لیے محافظ کے طور کے اوپر خلق کیا. رسول اکرم فرماتے ہیں فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، اپنے باپ کی ہے. اگر رسول اکرم وہ مغز ہیں نبوت و رسالت و ہدایت و ولایت، تو ان تمام چیزوں کی محافظ فاطمہ زہرا. خدا کی قسم اب اس کے اوپر آپ قیاس کر لیں کہ مغز تک کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. جو آگے محافظ ہے، جو سپر ہے، وہ اپنے اوپر تمام حملات کو روکے گا. ہر طرح کا مقابلہ وہ اور اس کی نسل کرے گی. اور جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا اور ان کی نسل کی زندگی کے اوپر آپ نگاہ ڈالیں تو اس کے علاوہ کچھ نظر آئے گا؟ چاہے زندگی ہو، آپ کی حیات ہو یا بعد میں. علی کی حفاظت جناب فاطمہ زہرا نے بعنوان رسالت اور ہدایت اور امامت کی ہے. رسول خدا کے بعد علی مغز رسالت ہیں، علی دماغ رسالت ہیں، علی رسالت اور نبوت اور ہدایت الہی کا وہ گودا ہیں جو مغز میں ہے. اور اگر اس پر آنچ آ جائے تو رسالت ختم ہے، پھر ولایت الہی کا ختم ہے، پھر ہدایت بشری کا انتظام کیسے ہوگا؟ اب اس کی اگر کوئی حفاظت کرے، اس سلسلے ہدایت کی، اس مغز نبوت کی، اس مغز رسالت کی، تو جس نے حفاظت کی ہے اس ذات کا نام فاطمہ ہے. چل بات بجیے. اب آپ لیکن بتائیے کہ اس راہ میں، اس حفاظت کرنے میں اور اس محافظت میں بی بی نے کیا کیا دیا؟ سب کچھ تو قربان کر دیا، اما سلسلہ ہدایت پر آنچ نہیں آنے دیا. اپنا جگر گوشہ قربان کر دیا. آج دنیا جس کے وجود کا انکار کر رہی ہے، یعنی جناب محسن، واللہ قتل ما فی احشائی، خدا کی قسم بچہ مار دیا گیا. آپ نے اپنا بازو دیا ہے، آپ کا پہلو زخمی ہوا ہے. خدا کی قسم اگر رحمت الہی کا تقاضا نہ ہوتا تو زمین باقی نہیں رہ سکتی. زمین و آسمان آپس میں ٹکرا جاتے اگر بیوی اس مسئلے اور اس مرحلے پر صبر کا مظاہرہ نہ کرتی. اور اس چیز کی طرف اشارہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا ہے. جناب سلمان کو بھیجا ہے کہ سلمان جا کے کہہ دو بی بی سے، فاطمہ سے کہہ دو کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ شہر مدینہ کی دیواروں نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے. اور اگر فاطمہ قبر رسول پر چلی گئیں اور انہوں نے ہاتھ بلند کر دیے بد دعا کے لیے، تو یہ دیواریں، زمین پورے مدینے والوں کے ساتھ دھج جائے گی، نگل لے گی سب کو. لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ تک جب یہ پیغام پہنچا تو آپ نے صبر کیا. اما صبر کے نتیجے میں جو قربانیاں آپ نے دی وہ آپ کے سامنے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا جتنے دن زندہ رہی ہیں
آپ نے کوشش کی ہے کہ آپ کے چہرے کے اوپر علی کی نگاہ نہ پڑے. عجیب بات ہے قسم سے. آدمی عام گھروں کے لیے یہ بات بیان کرے تو اس کے کپ کپی آنے لگتی ہے, روئٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر رسول کے گھر کے لیے, رسول کی بیٹی کے لیے. اچھا مسلمان سچ کہتے ہیں, ان کو باور نہیں ہوتا ہے, وہ اس بات کو انکار اس لیے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ ممکن نہیں ہے, شیعہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں شیعوں میں ان باتوں کو گڑھا گیا ہے شیعوں میں, یا وغیرہ یہ کیسے ممکن ہے. ان کو یعنی باور نہیں ہوتا, ان کو یقین نہیں ہوتا کہ کیسے ممکن ہے کہ رسول کی بیٹی کے ساتھ یہ عمل ہو جائے. تو ان کی اس فکر میں ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. واقعی یہ اتنا بڑا مرحلہ ہے, اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آدمی یقین نہیں مانے گا. خدا کی قسم اگر معذرت کے ساتھ اگر کہیں بکریاں پلی ہوئی ہوں اور اس بکریوں کے پالن میں آگ لگ جائے تو پھر علاقے والوں کیا کرتے ہیں. کئی مرغی کے بچے ہوں اور آگ لگ جائے تو آدمی کیا کرتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے. پھر رسول کی بیٹی یہ کہے کہ اس گھر میں میرے ننھے ننھے بچے ہیں. یہی وجہ ہے وہ ہمارے پاکستانی جو اسحاق ہیں مولانا, وہ یہی بات کہتے ہیں کہ واقعاً اب جن لوگوں کو اس بات کا یقین ہے, باور ہے کہ نہیں ایسا ہوا, اور جن لوگوں نے کیا تو پھر ان سے اظہار مودت و محبت و علاقہ کیسے ممکن ہے. ہم جھگڑے اور فتنے اور فساد نہ ہونے کی بنا پر خاموش ہیں, وگرنہ میرے دل نہیں مل سکتے ان لوگوں کے ساتھ. ہمارے کیا دین ہم کو اجازت نہیں دیتا. رسول خدا ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ جس کو رسول خدا فرمائے کہ میری بیٹی کو جس نے اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی ہے. اور رسول کی اکلوتی بیٹی رسول اکرم اپنی زندگی میں رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں. آپ کے کسی چاہنے والے صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ رو کیوں رہے ہیں, لماذا تبکی. آپ نے فرمایا میں اس عمل کی بنا پر رو رہا ہوں جو میری بیٹی اور میرے اولادوں کے ساتھ میرے بعد میں ہوگا, اور میری امت کے بدترین لوگ اس کام کو انجام دیں گے, اور میری بچی استغاثے اور فریاد کے لیے آواز دے گی لیکن کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں جائے گا. اور وہی وقت آ گیا کہ جس وقت جناب فاطمہ زہرا پشت در تھیں, دروازے میں آگ لگائی جاتی ہے, دروازے کو ریلا دیا جاتا ہے, پیر سے لات ماری جاتی ہے, اور بیوی ہے جو دروازے کو روکے ہوئے ہیں. ایک منزل وہ بھی آتی ہے جب بیوی سے دروازہ رک نہیں پایا تو دروازے کے ساتھ زمین پر آ جاتی ہیں. بیوی آواز دیتی ہے لیکن کوئی مدد نہیں کرتا. اس وقت بیوی نے اپنے باپ کو آواز دی, یا بتا. میں کہتا ہوں بی بی علی کو آواز دیجئے, علی کو پکاریے, شاید بی بی آواز دے میرا شوہر مظلوم ہے. پھر آپ نے دوسری آواز دی, یا مہدی ادرکنی, اے مہدی میری مدد کرو. اسی چیز کی طرف اشارہ امام حسن نے فرمایا ہے. امام حسن فرماتے ہیں یہ وہ وقت تھا جب میں چھوٹا سا تھا, میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں اپنے باپ کی مدد کروں کہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑوں کہ اپنے ننھے بھائی بہنوں کو سمجھ. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہم سب سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, مرحوم کی روح کو ایصال فرماتے ذکر کو. پروردگار جب تک زندہ رہیں اہل بیت کے ذکر اور محبت کے ساتھ زندہ رہیں. پروردگار ہماری زندگیوں میں اہل بیت کی کردار کی روشنی عطا فرما دے. جہاں جہاں ظلم و رائے ظالموں کو نیست و نابود کر, مظلوموں کی حفاظت فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم نقی صاحب کی